السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ جو کھڑے ہیں سارے سائڈوں پہ ڈیوٹی والے ہیں یا شامل ہونے والے انصار ہیں؟ اچھا، لیٹ آنے کا نقصان ہوا ہے کہ سیٹ نہیں مل سکی، لیکن خدام اور اطفال کی تربیت کے لیے پہلے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ دیکھیں کوئی بڑا کھڑا ہے اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کو سیٹ دے دیا کریں. اب تو خالی نہیں کرائی جا سکتی سیٹیں. خاموشی سے اٹھ کے ایسے موقع پہ بڑوں کو جگہ دے دینی چاہیے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں خدام اطفال کافی بیٹھے ہوئے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله
قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. حضرت مسلم معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ انصار کو مخاطب کرتے ہوئے اس امر کی طرف توجہ دلائی تھی یا یہ وضاحت کی تھی کہ قرآن کریم میں انصار کا لفظ ماننے والوں کے لیے 2 جگہ استعمال ہوا ہے. ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے متعلق اور ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے متعلق یہ لفظ استعمال ہوا ہے. تو یہ بڑا ایک اہم نقطہ ہے. اگر انصار اس پر غور کریں تو مجلس انصار اللہ جماعت کا ایک انتہائی فعال حصہ بن سکتی ہے. اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے اگر جائزہ لیں کہ ہم کس حد تک اس پر عمل درآمد کر رہے ہیں تو آپ کو خود ہی احساس ہوگا کہ ابھی بہت بڑا وسیع میدان خالی پڑا ہے. قرآن کریم میں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق میں انصار کا ذکر آتا ہے وہاں ایک جگہ تو حضرت عیسیٰ خود ہی قوم کے آپ کی تعلیم پر انکار اور عبادتوں کی طرف توجہ پر انکار کا سن کر بڑے درد سے اعلان کرتے ہیں کہ اکثریت تو ان حکموں پر عمل کرنے اور میری بات سننے سے انکاری ہے. کیا تم میں سے کوئی خوش قسمت ہے جو اللہ کا پیغام پہنچانے اور اس کے حکموں پر عمل کرنے میں میرا معاون و مددگار بن جائے؟ اس پر حواریوں نے کہا کہ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں اور ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر مکمل ایمان لاتے ہوئے اور اطاعت اور فرمانبرداری میں صف اول میں شمار ہوتے ہیں. پھر دوسری جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مکمل ایمان لائے اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، اور پھر اسی دعوے کی ایک صورت اس زمانے میں پیدا ہوئی جب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس زمانے کے امام کو مان کر ہم اس کی جماعت میں شامل ہوئے ہیں، اس کی باتوں پر مکمل عمل کرنے کا اعلان کرتے ہیں. تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی طرح یہ بلایا گیا اس طرف کہ دین کی اشاعت اور اس کی تعلیم کو دنیا میں پھیلانے کے لیے میرے مددگار بن جاؤ. اور یہ کام تم اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک تمہارا ایمان مضبوط نہ ہو.
صرف اتنا کہہ کر کہ ہم نے زمانے کے امام کو مان لیا ہے، یا آن وسلم کے زمانے کی اگر بات ہو رہی ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے صرف اتنا نہیں کہا تھا کہ ہم آپ پر ایمان لے آئے، بلکہ قربانیوں کے اعلیٰ معیار بھی قائم کیے. اور اس زمانے میں بھی یہ نہیں ہوگا کہ صرف اتنا کہہ دینے سے کہ ہم نے امام کو مان لیا ہے تو ایمان حاصل ہو گیا. اللہ تعالی نے قرآن کریم میں مثال دے کر بتا دیا ہے کہ عرب کہتے ہیں، دیہاتوں کے رہنے والے کہتے ہیں کہ آمنا، ہم ایمان لے آئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دے کہ ابھی یہ تمہارا دعویٰ ہے کہ تم ایمان لے آئے ہو. یہ تو تم کہہ سکتے ہو کہ اسلمنا، کہ ہم نے فرمانبرداری قبول کر لی ہے. بس یہ اسلمنا کی حالت آمنا میں تب داخل ہوگی جب اپنا کچھ بھی نہیں ہوگا اور سب کچھ خدا تعالیٰ کی خاطر ہوگا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہیں جن کے اعمال ان کے ایمان پر گواہی دیتے ہیں، جن کے دل پر ایمان لکھا جاتا ہے، اور جو اپنے خدا اور اس کی رضا کو ہر ایک چیز پر مقدم کر لیتے ہیں، اور تقویٰ کی باریک اور تنگ راہوں کو خدا کے لیے اختیار کرتے اور اس کی محبت میں محو ہو جاتے ہیں. اور ہر ایک چیز جو بت کی طرح خدا سے روکتی ہے، خواہ وہ اخلاقی حالت ہو یا اعمال فاسقانہ ہوں یا غفلت اور کسل ہو، سب سے اپنے تئیں دور لے جاتے ہیں. تو ایک ناصر جو 40 سال کی عمر سے اوپر جا چکا ہے، جس کی سوچ میں گہرائی آ جانی چاہیے، جس کو اپنی عمر کے بڑھنے کے ساتھ اپنی زندگی کے کم ہونے کا احساس ہو جانا چاہیے، جس کو اللہ کا خوف پہلے کی نسبت زیادہ ہونا چاہیے، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان لاتے ہوئے آپ کے مسیح و مہدی علیہ السلام کی جماعت میں شامل بھی ہو چکا ہے، اس کے اللہ کے مددگار بننے کے معیار بہت بڑھ جانے چاہیے. ہر وقت یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہم نے خدا کی رضا حاصل کرنی، تقویٰ کی باریک راہوں پر چلنا ہے، جہاں ہر وقت یہ خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں سے رتی بھر بھی ادھر ادھر نہیں ہونا. گو یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن ایک مومن کا یہی کام ہے کہ اس طرح توجہ رہے. اور پھر ایسے شخص کا جس نے انصار اللہ ہونے کا عہد کیا ہے، یہ ایمان کا اعلیٰ معیار اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی محبت سب محبتوں پر حاوی ہو جائے. نہ مال کی محبت ہو، نہ اولاد کی محبت ہو، نہ کسی اور چیز کی محبت. یہ معیار ہے جو ایک خالص مومن کو حاصل کرنا چاہیے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں اپنی جماعت کو اطلاع دوں کہ جو لوگ ایمان لائے، ایسا ایمان جو اس کے ساتھ دنیا کی ملونی نہیں، اور وہ ایمان نفاق یا بزدلی سے آلودہ نہیں، اور وہ ایمان طاعت کے کسی درجے سے محروم نہیں.
ایسے لوگ خدا کے پسندیدہ لوگ ہیں، اور خدا فرماتا ہے کہ وہی ہیں کہ جن کا قدم صدق کا قدم ہے۔ تو دیکھیں، یہ ہے ایمان کا معیار۔ اور جب انسان اس عمر میں داخل ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے کہا، جب آئندہ زندگی تھوڑی نظر آتی ہے یا آ رہی ہوتی ہے، تو کس قدر اس امر کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارا نحن انصار اللہ کا نعرہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی خاطر اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے لگایا ہوا نعرہ ہو، اور ہمارا ہر قدم جو اس راہ میں اٹھے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب تر لے جانے والا قدم ہو، وہ صدق سے اٹھا ہوا قدم ہو، سچائی اس میں سے پھوٹ رہی ہو، اللہ کی باتوں کی طرف بھی ہماری نظر ہو، اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہنے کی طرف بھی ہماری توجہ ہو، اور اخلاق کے اعلیٰ معیار بھی ہم قائم کر رہے ہوں، حقوق العباد کی ادائیگی بھی ہمارا مطمع نظر ہو، اور اپنے اپنے دائرے میں اعلیٰ اخلاق کو پھیلانے اور حقوق العباد ادا کرنے کی طرف ہماری بھرپور کوشش ہو، اور ان سب امور میں جن میں اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی شامل ہیں اور حقوق العباد بھی شامل ہیں، ہمارے سے غفلت نہ ہو، کبھی ہم سستی دکھانے والے نہ ہوں۔ تو جب یہ خصوصیات ہمیں پیدا ہو جائیں گی تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے عہد کو نبھاتے ہوئے ان لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہلاتے ہیں، اور جنہوں نے اپنی روشن اور چمکدار مثالیں اس عہد کے نبھانے کے لیے قائم کی ہیں۔ یہ دو طرح کے لوگ تھے، ایک گروہ مہاجر کہلایا اور ایک گروہ انصار کہلاتا ہے۔ جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی طرح انصار بننے کا سوال ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اللہ تعالیٰ کا حکم ملا کہ کونوا انصار اللہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ تو کیا مہاجرین اور کیا انصار سب ہی اس اعزاز کو پانے کی دوڑ میں شامل ہو گئے، اور وہ کارہائے نمایاں دکھائے، ایسے ایسے کام کیے کہ ان کو دیکھ کر حیرانی ہوتی۔ یہ سب کچھ جو ہم غیر معمولی قربانیوں کے معیار اور اپنی حالتوں کو یکسر بدلنے کے نظارے صحابہ میں دیکھتے ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول سے غیر معمولی محبت کی وجہ سے تھا جو صحابہ کے ایمانوں کی ترقی نے انہیں پیدا کر دی تھی۔ یہ محبت ان کی عبادتوں کے معیار بھی ایسے تھے کہ جس کا کوئی مقابلہ نہیں، ان کے دین کی خاطر جان مال وقت کی قربانی کے معیار بھی ایسے تھے کہ جن کا کوئی مقابلہ نہیں، ان کی آپس کی محبت اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے کے معیار بھی ایسے تھے کہ حیرت ہوتی ہے۔ اور یہ لوگ ایسے تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ اور مہاجرین اور انصار میں سے سبقت لے جانے والے اولین اور وہ لوگ جنہوں نے حسن عمل کے ساتھ ان کی پیروی کی،
اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے، اور اس نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں۔ یہ بہت عظیم کامیابی ہے۔ بس یہ لوگ ہیں جو ہمارے لیے مثال اور نمونہ کے طور پر پیش کیے گئے ہیں، جنہوں نے اپنا ہر عہد نبھایا اور اللہ تعالیٰ کے انعاموں اور جنتوں کے وارث ٹھہرے۔ یہاں میں اس میں سے ایک گروہ جو انصار کہلاتے ہیں ان کا ذکر کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے ابھی تک، جب تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے نہیں آ گئے تھے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے اس طرح فیض نہیں پایا تھا جس طرح مکہ کے ابتدائی مسلمانوں نے فیض پایا اور ایمان میں ترقی کی۔ لیکن ہجرت کے وقت جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کا سلسلہ شروع کیا، ایک دوسرے کے بھائی بنائے، تو انصار نے مہاجر بھائیوں کے لیے حقوق العباد کی اعلیٰ ترین مثال قائم کرتے ہوئے اپنی جائیدادوں میں سے نصف حصہ ان کو دے دیا، اپنی آمدنیوں میں سے نصف حصہ ان کو دے دیا، ہر چیز بانٹ کر کھانے لگ گئے۔ اور پھر جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر ہوا، قوت قدسی کا اثر ہوا، تو اسلمنا سے آمنا کا ادراک پیدا ہوا۔ جنگ بدر میں انصاری سردار نے کیا خوبصورت جواب دیا جب وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک سے مشورہ کر رہے تھے، تو ہر دفعہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ کس طرح جنگ لڑی جانی ہے، تو مہاجرین ہمیشہ کھڑے ہو کر کہتے تھے کہ ہم حضور کے آگے بھی لڑیں گے اور پیچھے بھی لڑیں گے اور دائیں بھی لڑیں گے اور بائیں بھی لڑیں گے۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہی سوال دہراتے جاتے تھے کہ مشورہ دو۔ اس پر ایک انصاری سردار نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ حضور کا ارشاد یا اشارہ شاید ہماری طرف ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو انصاری سردار نے عرض کی کہ پھر ہمارا جواب یہ ہے کہ پہلا معاہدہ آپ کے مدینہ تشریف لانے سے پہلے آپ سے ہوا تھا، اور وہ آپ کی حفاظت اس صورت میں کرنے کا تھا کہ اگر مدینے میں آپ پر دشمن حملہ کرے تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے، اور مدینے سے باہر نکل کر حفاظت کی ذمہ داری ہم نہیں لے سکتے۔ لیکن اب آپ بدر کے میدان میں کھڑے ہیں، مدینہ سے باہر ہیں، تو ہمارے لیے ہمارے سے ہماری رائے پوچھ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں۔ تو انصار سردار نے عرض کیا کہ اس وقت جب یہ پہلا معاہدہ ہوا تھا، ہم آپ کے پیارے وجود اور پیاری تعلیم سے پوری طرح واقف نہیں تھے۔ اب حقیقت ہم پر مکمل طور پر کھل گئی ہے، ہر طرح سے روشن ہو گئی ہے۔ اب اے اللہ کے رسول، اس معاہدے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم موسیٰ کے ساتھیوں کی طرح یہ جواب نہیں اب دیں گے کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ تو اور تیرا رب جا کر دشمن سے لڑو، ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ نہیں، بلکہ ہمارا جواب بھی وہی ہے جو مہاجرین دے چکے ہیں کہ ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے اور بائیں بھی لڑیں گے، آگے بھی لڑیں گے اور پیچھے بھی لڑیں گے، اور ہماری لاشوں کو روندے بغیر دشمن آپ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اگر آپ کہیں تو ہم لوگ سمندر میں بھی گھوڑے دوڑا دیں۔ عربوں میں کیونکہ ریگستان میں رہنے والے تھے، سمندر کافی فاصلے پہ تھا، پانی سے وہ لوگ ڈرتے تھے، اس کو جانتے نہیں تھے، خوف تھا ایک۔ لیکن اس ایمان نے اتنی ضرورت پیدا کر دی کہ آپ کہیں تو ہم سمندر میں بھی گھوڑے دوڑا دیں گے۔ تو یہ تھا وہ فدائیت کا نمونہ جو انصار نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی سے فیض پانے کے بعد دکھایا. پھر جنگ احد میں انصار کا نمونہ بھی دیکھیں کہ ایک انصاری جو قریب المرگ تھے، جب ان سے کسی نے پوچھا، زخموں سے چور تھے، کہ تمہاری کوئی آخری خواہش، کوئی تمہارا پیغام ہے کوئی رشتہ داروں کو پہنچانے کے لیے؟ تو انہوں نے نہ اپنے بچوں کی فکر کا اظہار کیا، نہ اپنی بیوی کی فکر کا اظہار کیا. فکر تھی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کہا کہ میرے رشتہ داروں کو یہ پیغام پہنچا دینا کہ وہ تمہیں سلام کہتا تھا اور کہتا تھا کہ میں تو مر رہا ہوں، لیکن اپنے پیچھے تمہارے سپورٹ خدا تعالی کی ایک مقدس امانت کر کے جا رہا ہوں. میں جب تک زندہ رہا اس مقدس امانت کی حفاظت کرتا رہا، اپنی جان کی بھی کچھ پرواہ نہیں کی. اب میں تم سب کو نصیحت کرتا ہوں کہ اگر تمہیں میرے آخری الفاظ کا پاس ہے تو اگر تمہیں اپنی جانوں کے نذرانے بھی دینے پڑے تو اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنا. اور میں امید کرتا ہوں، انہوں نے پیغام بھیجا اپنے ساتھیوں کو، رشتہ داروں کو، کہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، اور آپ لوگ کبھی بھی اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کریں گے. تو یہ تھے ان ایمان میں سبقت لے جانے والوں کے نمونے. جب نحن انصار اللہ کہا، ان کا اعلان کیا، تو اپنا سب کچھ اللہ، رسول اور اس کے دین پر نشاور کر دیا. بس یہ نمونے ہیں جو آج آپ انصار اللہ کہلانے والوں نے دکھانے ہیں. بس جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ انصار اللہ کے الفاظ پر غور کریں، اس عہد پر غور کریں جو آپ اپنے اجلاسوں میں، اجتماعوں میں پڑھتے ہیں. آج آپ سے تلوار چلانے کا مطالبہ نہیں کیا جا رہا، جنگ میں اپنے آپ کو جھونکنے کا مطالبہ نہیں کیا جا رہا، توپوں اور گولوں کے سامنے کھڑے ہونے کا مطالبہ نہیں کیا جا رہا. مطالبہ ہے تو یہ ہے کہ اللہ کے حقوق ادا کرو، اس کی مخلوق کے حقوق ادا کرو، اپنی باتوں کے وہ نمونے قائم کرو جو خدام کے لیے بھی مثال بن جائیں اور اطفال کی بھی مثال بن جائیں، وہ تمہاری بیویوں کے لیے بھی مثال بن جائیں اور تمہاری بچیوں کے لیے بھی مثال بن جائیں. تمہاری مالی قربانیاں بھی ایسی ہوں جن کے نمونے سے دوسرے بھی فائدہ اٹھائیں. کل جو میں نے یو کے کی بعض جماعتوں کا جائزہ پرسوں جمعے کو جائزہ پیش کیا تھا، اس جائزے کو آپ لوگوں کو جھنجھوڑ دینا چاہیے. عموماً اچھی کمائی کا وقت اور بہتر آمد کا وقت 40 سال سے 60 سال تک کی عمر کا ہوتا ہے. اپنے وعدوں کو دیکھیں، اپنے عہدوں کو دیکھیں، اپنے اس عہد کو دیکھیں اور پھر اپنی قربانی کے معیاروں کو دیکھیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو تم خرچ کر لیتے ہو اپنے پر یا اللہ کی راہ میں جو تم نے خرچ کر دیا، وہی بچا ہے. جو تم بچا کے چلے گئے ہو وہ تمہارے کسی کام کا نہیں، وہ تمہارا نہیں. لیکن اپنے پہ خرچ کرنے کے لیے بھی حدیں مقرر ہیں کہ اعتدال سے خرچ کرو، جائز خرچ کرو. جمعے پر جو میں نے مالی جائزہ پیش کیا تھا، اس میں پاکستانی احمدیوں کی قربانی سب سے زیادہ تھی. گزشتہ سال سے کل قربانی میں بھی اضافہ تھا ان کا سب سے زیادہ، اور اضافہ بھی بہت زیادہ تھا گزشتہ سال کی نسبت ان کے.
آپ لوگوں کی اکثریت جو ہے اس وقت میرے سامنے بیٹھی ہے، وہیں سے آئی ہوئی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ جب آپ وہاں ہوتے ہیں تو باوجود حالات خراب ہونے کے قربانیاں کرتے ہیں، یہاں آتے ہیں تو دوسری ضروریات کا خیال آ جاتا ہے؟ بس اس طرح توجہ دیں۔ آج آپ یہاں جو معیار قائم کریں گے اس وقت اس دور میں، وہی آپ کی اس جماعت کی مثال بن جائے گی۔ جتنے بلند معیاروں تک آپ آئندہ نسلوں کو لے جانا چاہتے ہیں، انہی بلند معیاروں کو آپ کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے ٹارگٹ مقرر کرنے ہوں گے۔ بس آئندہ نسلوں کو ان قربانیوں کی طرف توجہ دلانے کے لیے بھی آپ کو اپنی قربانیوں کے معیار بڑھانے ہوں گے۔ یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ تحریک جدید میں شمولیت میں بھی بہت گنجائش ہے، اس طرح بھی بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ بعض جماعتوں میں نصف سے بھی زائد ایسے لوگ ہیں جو تحریک جدید میں شامل نہیں ہوئے، اسی طرح وقف جدید میں بھی شاید ہو۔ تو انصار یہ ذمہ داری لیں کہ تعداد کو بڑھانے میں آپ نے اپنا ایک کردار ادا کرنا ہے۔ پہلے انصار اللہ اپنا جائزہ لیں کہ وہ 100% تحریکات میں شامل ہیں، پھر اپنے بیوی بچوں کو شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھر نحنو انصار اللہ کا نعرہ لگانے کے بعد آپ کا ایک بہت بڑا کام، جب ان قربانیوں کی طرف توجہ ہوگی، پھر آپ کا ایک بہت بڑا کام، جیسا کہ آپ کے عہد میں بھی ہے، خلافت کی حفاظت کرنا ہے۔ دعائیں کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی فرائض کی مکمل ادائیگی کرتے ہوئے، اپنے اور اپنے بیوی بچوں میں خلافت کی مکمل اطاعت کی روح پیدا کریں، اس جذبے کو بڑھائیں۔ سطحی نظر سے نہ دیکھیں کہ مومنین کی جماعت سے انعام کا وعدہ ہے۔ ان الفاظ پر غور کریں کہ کن سے خلافت کا وعدہ ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی اس انعام کے جاری رہنے کا وعدہ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جاری رہے گا، اور ضرور جاری رہے گا۔ لیکن اپنے معیار ایسے بلند کریں جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ جو ایک حقیقی مومن کا ہونا چاہیے، تاکہ آپ بھی انہی لوگوں کی صف میں شامل رہیں جن سے اس انعام کا وعدہ ہے۔ اپنے بچوں کو کی صرف دنیاوی تعلیم پر ہی نظر نہ رکھیں، بلکہ ان کو گھروں میں بھی دینی ماحول مہیا کریں۔ اپنے بچوں کو مسجدوں کے ساتھ، نماز سینٹروں کے ساتھ جوڑیں، انہیں دین کا علم حاصل کرنے کی طرف توجہ دلائیں، انہیں قرآن کریم پڑھنے کی طرف توجہ دلائیں۔ ایک دفعہ تو مائیں بچوں کو کسی طرح قرآن کریم پڑھا دیتی ہیں یا کسی ذریعے سے مدد سے لے کے پڑھوا دیتی ہیں، اور آمین بھی ہو جاتی ہے بچے کی، لیکن اس کے بعد پھر نگرانی نہیں ہوتی۔ تو یہ باپوں کا کام ہے کہ ان بچوں کو توجہ دلاتے رہیں۔ پھر نوجوانی میں قدم رکھنے کے بعد بچے باہر وقت گزارتے ہیں، اس وقت وہ ماؤں کے ہاتھوں میں نہیں رہتے، تو ان سے بھی ایسے دوستانہ تعلقات رکھیں کہ جب وہ گھر آئیں تو باہر کی باتیں آپ سے ڈسکس کریں، انہیں پھر اچھے برے کا فرق سمجھائیں، اچھا کیا اور برا کیا۔ اس طرح کوشش کر کے جب آپ اپنی اگلی نسل کو سنبھالیں گے تو ان مومنین میں شمار ہوں گے جن کے ساتھ خلافت کا وعدہ ہے۔ بس
اپنے نیک نمونے عبادتوں میں بھی قائم کریں کہ خلافت مشروط ہے عبادت گزاروں کے ساتھ. اپنی مالی قربانیوں کی طرف بھی توجہ دیں کہ خلافت سے اس کا بھی گہرا تعلق ہے. اور اس زمانے میں تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو نظام وصیت کے ساتھ جوڑ کر مزید تعلق کو واضح فرما دیا ہے مالی قربانیوں کا. اور پھر جیسا کہ خلیفۃ المسیح ثانی نے تحریک جدید کے بارے میں فرمایا تھا شروع میں کہ یہ بھی نظام وصیت کے ارہاس کے طور پر ہے، جو نظام وصیت میں شامل نہیں ہو سکتے انہیں اس طرح توجہ دینے کی ضرورت ہے. جو شامل ہیں ان کو اس قربانیوں میں حصہ لینے سے مزید قربانیوں کی طرف توجہ پیدا ہوگی، تاکہ خلافت کی مضبوطی اور اشاعت اسلام کے لیے چھوٹے سے لے کر بڑا تک سب جماعت کا ہر ممبر اور ہر فرد شامل ہو سکے. اس لیے بڑوں چھوٹوں میں مالی قربانیوں کی روح پیدا کریں. یہ بڑوں اور انصار اللہ کا کام ہے کہ یہ روح پیدا کریں، اور اطاعت رسول کے بھی اعلیٰ معیار قائم کریں، اور پھر اطاعت خلافت اور نظام جماعت کی پابندی کے خود بھی اعلیٰ معیار قائم کریں، اور اپنی اولادوں میں بھی اور اپنے بیوی بچوں میں بھی اس معیار کو قائم کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ اطاعت اس نظام کو جاری رکھنے کے لیے انتہائی اہم ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا ہے کہ اطاعت خالص اطاعت ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ اس روح اور اس جذبے کو سب کو اپنے اندر جاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ غلبہ اسلام کے وعدے ہم اپنی زندگی میں پورے ہوتے دیکھیں. اب دعا کر لیں. آمین.